کروڑ ہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمارے ٹائم میں برکت بھی عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ ہم لوگ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، تو آج دوبارہ ابتدا سے کر لیتے ہیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ وہ حروف ہیں جو قیامت تک کے لوگوں کے کندھے پہ ایک بوجھ ہے کہ لوگوں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، ذرا ان کا مطلب تو بتاؤ، لیکن باہر طور پر اس کا مطلب میرے اللہ کو پتہ ہے جس نے خود قرآن کریم بنایا، اور اس کا علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر جن پہ اللہ کا فضل ہوا ان کے پاس ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا ہے اس سے، یعنی قرآن کریم کو کس زبان میں؟ عربی زبان میں، تاکہ تم خوب اس کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے، یعنی پہلے تو آپ کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کو اس کا علم ہم نے دے دیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس، اور یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کون؟ 11 ستارے، سورج اور چاند۔ 11 ستاروں سے مراد علماء کرام نے ان کے بھائی لیے ہیں، اور جب تعبیر ہوئی تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، سورج ان کے والد محترم کو، قمر ان کی ماں تو نہیں تھی لیکن ان کی خالجان کو لیا گیا ہے، اور اس کی تعبیر بڑے عرصے کے بعد ظاہر ہوئی باہر طور پر۔ یہ دیکھے جیسے ہی انہوں نے اپنے والد سے خواب بیان کیا تو انہوں نے کیا کیا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، آپ نے فرمایا میرے بچے نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی اخواتک، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف۔ یہاں سے ہمیں بھی حکم مل رہا ہے کہ لوگوں اگر تم اچھا یا برا خواب دیکھو تو تم ہر کسی سے نہ بیان کرنا شروع کر دیا کرو، ہو نہیں سکتا کہ ہر کوئی آپ کا دوست ہو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر اچھی آپ نے خواب دیکھی تو ہو سکتا ہے سننے والا حسد کرنے لگ جائے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو اذیت دینے پہ تل جائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب۔ یہ والد محترم ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ، اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا علم، احادیث یعنی خوابوں کی تعبیروں کا علم اللہ آپ کو عطا فرمایا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے 2 باپوں، یعنی یہ دیکھو صالح باپ ہوں تو ان کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، اب کے 2 باپوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا، بڑی ہی حکمت والا ہے۔ وَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اس میں عبرت کی نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن جو اس میں سے حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف و اخو اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا،
زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جتھا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے جو بھائی تھے وہ دونوں ایک ماں کے تھے اور یہ 11 دوسری ماں کے تھے، تو ان لوگوں کو اس سے حسد ہوا کہ ہمارے والد محترم حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، والد ساروں سے یکساں ہی پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ہمیں ملا ہے کہ آپ کے، کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں خود بخود پیارے لگنے لگ جاتے ہیں، ان کی رویوں سے حرکات سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہمیں پیارے لگنے لگ جاتے ہوتے ہیں، تو کیا حکم ہوا کہ اپنے رویوں کو مساوی رکھو۔ اگر یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک سے پیار کریں، آپ تو پیار کر رہے ہوں گے لیکن دوسرا بندہ اس حسد کی وجہ سے اسے نقصان پہنچانے پہ تل جائے گا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا شکار ہیں۔ اب جو نالائق بچے ہوتے ہیں انہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح ہیں تو تب ہماری طرف توجہ کم ہے، انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، ہماری طرف کیوں نہیں دے رہا۔ اس لیے پیرنٹس کو، اساتذہ کرام کو چاہیے ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں پہ توجہ دیں تو کوشش کیا کریں کہ ان کے رویوں سے کسی پر ظاہر نہ ہو کون سا بچہ ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو یوسف کو۔ خالی وجہ کیا تھی کہ ان کے والد محترم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ زیادہ دیتے تھے، ہو سکتا ہے نہ بھی دیتے ہوں کیونکہ نبی تو نہیں نا انصافی کر سکتا، لیکن ان کے بھائیوں کو لگا او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، انہوں نے کیا کہا کہ قتل کر ڈالو یوسف کو یا دور پھینکو اسے کسی علاقے میں، یوں تنہا ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ، باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ کہتے ہم اس طرح اچھا کام کرتے ہیں تو ہم بھی باپ کی نظر میں بڑے اہم ہو جائیں۔ یہ بہت ہی مشہور واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بسا اوقات حسد کی وجہ سے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور سمجھدار لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ اہم ہو رہا والد کی نظر میں تو ہم بھی کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم۔ اب یہ دیکھو یہ بھی شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ کر لو اچھا برا کام، انہیں یہ نہیں ہوتا، انہیں ہوتا ہے بس برا کام ہے تو کر لو، کیا ہوا بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے تو عیش کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قال قائل، ان میں سے جو ایک تھا، منہم ان میں سے وہ ایک تھا، وہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، کہ قتل نہیں کرو یوسف علیہ السلام کو، کیا کرو جی، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ پھینک دو اس سے گہرے کنویں کی تاریک تہ میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں گے اسے راہ چلتے مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، یعنی اگر باپ کی تم نے توجہ حاصل کرنی اس کو دور کر کے ہی، تو پھر یہ کرو کہ تم اس کو قتل نہیں کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، یہ طے کرنے کے بعد انہوں نے آ کر کہا اپنے والد محترم سے، کیا ہوا آپ کو کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ رویوں سے والدین کو پتہ چل جاتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی توجہ دیں۔ ان کے رویوں سے یقیناً پتہ چل چکا ہوگا، اور ویسے بھی نبی کی شان تو عام بندے سے افضل و اولی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع، آپ بھیجیے اسے ہمارے ساتھ تاکہ یہ خوب کھائے، ویلعب، اور کھیلے کودے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ فکر نہیں کیجیے ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي، آپ نے فرمایا بے شک مجھے غم زدہ بناتی ہے یہ بات، أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہیں نہ کھا جائے اس کو بھیڑیا۔ دیکھو ایک نبی کی کیسی دورس نگاہیں تھی، وہ نگاہیں بھانپ رہی تھی کہ ان کا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم سیر و تفریح کے باعث سے بے خبر ہو جو۔ لیکن جو کام ہو کے رہنا ہوتا ہے، جس میں جو بڑی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ قالوا، کہنے لگے لئن أكله الذئب، اگر کھا جائے اس سے بھیڑیا،
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، بلا شبہ ہم تو بڑے خسارے میں پھر رہے نا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب بڑے اصرار سے اسے لے کے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور سب نے یہی طے کیا کہ ڈال دیں گے اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اور عین اسی وقت ہم نے، یعنی رب کہتا ہے ہم نے اسے اسی وقت وہی بھیجی کہ گھبراؤ نہیں تم، بِأَمْرِهِمْ، ضرور انہیں آگاہ کرو گے ان کے اس فعل پر، یعنی تم انہیں آگاہ کرو گے ان کے اس فعل پر، ایک وقت آئے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تیرے رتبے عالی کو اصل میں سمجھتے نہیں ہیں نا۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے روتے آئے، گرجی گزاری کرتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کیا کہا آ کر، بابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم ذرا گئے تھے کہ دوڑ لگائیں، وَتَرَكْنَا یوسف، اور ہم چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، پھر افسوس کیا ہوا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کھا گیا ان کو بھیڑیا۔ ایسے ڈرونی سی انہوں نے رونے والی شکل بنائی، وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے پھر بھی آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی کی آنکھ سے بھلا چھپا کہاں رہتا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ قال، آپ نے فرمایا، غلط کہتے ہو، یوں نہیں۔ قال، آپ نے کیا فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آراستہ کر دیا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو، فصبر جمیل، تو پھر یہ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا، میں کیا کروں گا، اس پر صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا، اور تھوڑی دیر کی بڑا مشہور تھا، اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں، ہر نبی بہت خوبصورت اللہ نے پیدا کیا، وَسَرُّوهُ بِالدُّعَاء، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متاع سمجھتے ہوئے، یعنی بہت قیمتی چیز سمجھتے ہوئے چھپا دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ، پھر کیا ہوا، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو حقیر سی قیمت پر، چند درہموں کے عوض۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ پہلے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یہ انہی کے بھائیوں کا قصہ ہے، کیونکہ انہیں پتا تو تھا، تھوڑے پیچھے سے خبر رکھی ہوئی تھی کہ وہ کنواں ہے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کدھر جاتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ پھر انہوں نے جب بیچا تو ان کو کیا تھا، یہ انہوں نے لے لیا اس بھائی کو، اور پھر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ یہ دو روایات تھیں، اس روایت کو زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دلچسپی تو ہے کوئی نہیں کہ ہم اسے بچا لیں، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ باپ کی نظر سے دور کیا جائے، چند پیسے لیے تو اور دور کر دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وعسى، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو کیا کہا، عزت و اکرام سے اس سے ٹھہرو، شاید یہ ینفعنا، ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا بنا لے ہم اس سے اپنا بیٹا۔ اتنا ہی جو خوبصورت تھے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا، ٹھہرنے کی جگہ بخشی یوسف علیہ السلام کو مصر کی دھرتی میں، اس دھرتی کے اوپر حکومت جو دینی تھی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر، اور اس علم کی وجہ ہی سے تو ان کو بہت سرخرویاں ملی تھیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بظاہر تو مصیبت تھی نا اس وقت ان کے سامنے، لیکن کیا تھا اس میں، حکمتیں کیا تھی، بادشاہی بھی تو انہی کو ملنی تھی نا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچے اپنے پوری جوانی کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں
نبوت بھی اور علم بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور یوں ہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اپنے اچھے کام کرنے والوں کو. ساروں کو کہا جا رہا ہے جو بھی نیک کام کرے گا اللہ بہترین جزا دے گا. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے, اپنی طرف توجہ دلانے لگی, یعنی مطلب براری کے لیے. وغلقت الابواب, اور ایک دن اس ظالم عورت نے تمام دروازے بند کر دیے. وقالت ہیت لک, اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی مصر والے کی بیوی تھی اور حکمرانوں کی بیویوں کو تو ایسا ہی تھوڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ خوبصورت بھی تھی. اس نے دروازے بند کر لیے اور بڑے فخر سے کہنے لگے بس اب آ بھی جا. قال معاذ اللہ, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا, خدا کی پناہ, انہ رب احسن مثوائی, یوں نہیں ہو سکتا, وہ تیرا خامن میرا محسن ہے, اپنی محسنوں کے گھروں میں ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا. انہ لا یفلح الظالمون, اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا, بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. ساتھ یہ بھی آہستہ سے سمجھا دیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا ان کا, اور وہ بھی ارادہ کرتے. لولا ارآ برہان ربی, اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل تو تب تو ان کے لیے جرم کرنا آسان تھا, لیکن ابھی جرم وہ کیسے کر سکتے تھے. اور سچا مومن جرم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. کذالک, یوں ہوا, لنصرف عنہ السوء, تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی, والفحشاء, اور بے حیائی کو بھی. انہ من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا, وہ جو چن لیے گئے ہیں ان بندوں میں سے تھا, اور جن کو رب چن لے. اللہ اکبر. واستبق الباب, اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف. وہ عورت بھی کہ یہ دروازہ نہ کھول دے, اور یہ بھی کہ میں دوڑ کے دروازہ کھول دوں. وقدت قمیصہ من دبر, اور عورت, ظالم عورت نے پھاڑ ڈالا کرتا پیچھے سے. اور اتفاق ایسا ہوا, الفیا سیدہا لدل باب, کہ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامن کو دروازے کے پاس. ابھی دروازے کے پاس کس کو پایا؟ اس مصر والے حکمران کو, اس عورت کے خامن کو. قالت, وہ جھٹ بولی. یہ ڈرامہ باز عورتوں کی, ڈرامہ باز مرد دونوں ایسے ہی ہوتے ہیں, جو ڈرامہ کرتے ہیں خود ظالم ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کے اوپر متھے لگا دیتے ہیں. اور یہ زیادہ تر صفات جیسے اس میں عورت کی پائی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اچھی عورت ہو تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے, اور اچھی عورتوں کے بچے ہی صالح اور نیک ہوا کرتے ہیں, اور گندی عورتیں گھر والوں کو بھی خراب کرتی ہیں اور باہر والوں کو بھی. قالت, وہ جھٹ بولی, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, میرے سرتاج بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ. الا ان یسجن او عذاب علیم, ایسی برائی کا سوائے اس کے کسی قید کر لیا جائے اور اسے دردناک عذاب دیا جائے. جرم اپنا لیکن دوسرے کی متھے لگا کے. قال ہی راودتنی عن نفسی, آپ نے جواباً فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے بہلانا چاہے. وشاہد شاہد من اہلہا, مجھے کہ میں اس کے اس خواہش کو پورا کروں, مطلب براری کرے. اور گواہی دی پھر ایک گواہ نے, وہ بھی جس عورت کے خاندان سے تھا. اس نے کیا کہا, دیکھو, ان کان قمیصہ قد من قبل, کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس عورت نے فصدقت, سچ کہا. وہو من الکاذبین, اور وہ جھوٹوں میں سے ہے, اور وہ جھوٹوں میں سے کیا ہے, اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو اس نے سچ کہا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے. فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, تو پھر اس عورت نے جھوٹ بولا اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے. اب رب نے گواہی بھی دلوا دی تو اسی گھر کے آدمیوں سے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, پھر جب عزیز نے دیکھا پیراہن یوسف علیہ السلام کی جو شرٹ تھی کہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, تو قَالَ بولت إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ, کہ یہ تم سب عورتوں کا فریب ہے.
عورتیں بھی بہت فریبی ہوتی ہیں اور اسی طرح کبھی مرد بھی فریبی ہوتے ہیں. میں نے کتنے گھر مردوں کے دیکھے کہ مردوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے اور شوہر اپنے بھائیوں کی فیور کرتے رہے, اور بسا اوقات ایسے ہوا کہ عورتوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے اور مرد کی آنکھ پہ پٹی بندھی رہی. دیکھو اللہ سے ضرور دعا کرتے رہا کریں اپنی زندگی کے بہترین ساتھی کے لیے بھی, اور یہ بھی کہ مولا ہماری مدد فرما تاکہ ہم کبھی دھوکہ نہ کھا سکیں. اب جب انہوں نے وہ فوراً بول اٹھا کہ یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے, ان کیدکن عظیم, بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے. یوسف عارض عن ھذا, تو یوسف علیہ السلام جو باز تھی اس بات کو کیا کہا, جانے دو. واستغفری لذنبک, اور اے عورت اپنے گناہ کی اب اس سے معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے. اب اس کے بارے میں علماء نے تھوڑا کچھ کہیں اس کی فیور میں لکھا کہ اس مرد نے یہ کہا کہ معافی مانگو, عباس نے یہ کہا کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس عورت سے بدلہ لیتا. بہرحال وہ یہ تو مان گیا کہ اس عورت کا ہی قصور ہے. وقال النساء, اور کہنے لگی عورتیں, فی المدینہ امرأۃ العزیز, جو شہر میں تھی کہ عزیز کی بیوی, تراود فتاح عن نفسی, بلاتی ہے اپنے غلام کو, جو اس نے گھر نوجوان پالا ہوئے غلام کو, تاکہ اس سے اپنا مطلب پورا کرے یا مطلب براری کرے. قد شغفہا حبا, اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت. اننا لنراہ فی ضلال مبین, ہم دیکھ رہی ہیں اس سے کہ وہ کھلی گمراہی میں. اس عورت کے بارے میں جب باتیں کی, فلما سمعت بمکرہن, پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو, ارسلت الیہن, تو اس نے انہیں بلا بھیجا. واعتدت لہن متکئا, اور تیار کی ان کے لیے ایسے جیسے پلنگ ہوتے ہیں, مسندیں ہوتی ہیں. اور جب وہ آ گئی, وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, اور جب وہ آ گئی تو دے دی ہر ایک ان میں سے ایک ایک کو چھری دی, کچھ فروٹ بھی ہاتھ میں دی اور چھری دی. وقالت تخرج علیہن, اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا نکل, تو ان کے سامنے آ. فلما رأینہ اکبرنا, پس جب یوسف علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, وقطعن ایدیہن, تو اس کی عظمت یعنی حسن کی اتنی قائل ہو گئیں. وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, اور پھر وہ ایسے بے ہوشگی کے جیسے عالم ہوتا ہے اس میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی اور کیا اٹھی, سبحان اللہ ان ھذا الا ملک کریم, یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ, اتنا خوبصورت. قالت, پھر فاتحانہ انداز میں جو زلیخا تھی وہ بولی, فذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ پیکرے رہنا, یعنی یہ ہے وہ خوبصورت انسان جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی کرتی تھی. اب دیکھو تم نے ہاتھ کاٹ ڈالے تو میرا کیا قصور. وَلَقَدْ رَوَدتُّ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, بخدا میں نے اسے بہت بہلایا, بہت پھسلایا, لیکن وہ پھر بھی بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ, اگر وہ نہ بجا لائے جو میں اس کو حکم دیتی, یعنی اس نے میری طرف توجہ نہیں کی تو اسے قید کر دیا جائے گا. وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں. اگر میری اس نے بات نہیں مانی تو اس کو بے آبرو کر دیا جائے گا. قال یوسف علیہ السلام نے عرض کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے پروردگار, قید خانہ کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, اور اگر تو اپنی عنایت سے دور نہ کرے مجھ سے اس کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں بن جاؤں گا نادانوں میں سے. اگر تیری نظر کرم نہ ہوئی تو گناہ سرزد ہو سکتا ہے مولا. اب لیکن ایک نبی کی عاجزی کی حد تو دیکھیے نا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, پس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا, ان کی حالات کو خوب جاننے والے. ساتھ ضمناً ایک حدیث طیبہ بھی اختصار کے ساتھ سنا دیتی ہوں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. کس کو؟ بیٹے کو, بھائی کو, شوہر کو,
اور باپ کو کیوں کہ انہوں نے اپنی ان عورتوں کو برائیوں سے نہیں روکا بلکہ نامحرم خود گھر لا کے دوستیاں. ابھی تو پتہ نہیں کیسا ٹرینڈ نکل آیا کہ ننگی عورتوں کو ساتھ لے کے مرد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں میرے بچوں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اگر عورت میں خود حیا ہو تو زمانہ سارا اس سے کہتا رہے کہ تم اس طرح وہ کبھی باہر نہیں آئے گی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. پھر مناسب معلوم ہوا انہیں کہ باوجود کہ یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. وہ اسے قید کر دیں کچھ عرصے تک. یہی بس انہیں صحیح لگا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے. قالا ایک نے کہا احدہما انی ارانی اعصر خمرا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. اور دوسرے نے کیا کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اٹھائے ہوئی ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں. تأکل الطیر من. پرندے کھا رہے ہیں اس میں سے. دیکھو یہ خواب انہوں نے دیکھا. نبینا بتأویلہ. آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر. دیکھو اللہ کیسے جواز ایسے جس اللہ پاک جب کچھ دینا چاہتا ہے نا تو پھر ایسے ہو جاتے. دو آدمی وہ بھی جیل میں دونوں کو خواب آتی. انن راک من المحسنین. بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھ رہے ہیں. دونوں تو دیکھ رہے تھے نا. وہ تو گریہ زاری کر رہے ہوں گے رب کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں گے. ان کی اداؤں سے انہوں نے جان لیا ہوگا. تو قال لا یأتیکما طعام ترزقانی. آپ نے فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتاؤں گا. الا نبأتکما بتأویلہ. اس کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا. قبل اس سے بیشتر کہ کھانا تم نے کھایا ہو اس سے پہلے. یہ بھی آپ نے اسے دھیان دینے ہیں. یہ عطیہ کہ جب تک تمہارے پاس کھانا آتا ہے کھانے سے پہلے ہی میں بتا دوں گا لیکن جھٹ سے نہیں بتائے. یہاں بھی علم والوں کی بہت بڑی بات ہے. بتا دیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہاں سے انہوں نے ایک موقع کی تلاش میں تھے جو موقع انہیں مل گیا. ذالک مما علمنی ربی. یہ ان علموں میں سے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے. پہلے یہ بتایا یہ جو میرے پاس علم ہے نا وہ میرے رب نے سکھایا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. میں نے چھوڑ دیا دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے کس پر اللہ کا. یہاں پہ انہوں نے فوراً توحید کا درس بھی دے دیا. وہم بالآخرۃ ہم کافرون. نیز وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی دو باتیں واضح ہیں یعنی اللہ کا اور پھر ساتھ کیا بتا دیے وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم. میں تو پیروکار بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا. دیکھو قرآن کریم ہے جن کے والدین مشرک ہیں کافر ہیں ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے لیکن جن کے والدین نیک ہیں صالح ہیں کلمہ گو ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے. والدین کی ابھی جیسے ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ والدین ان کے پاس علم نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن ان کے پاس آپ کی نسبت عمل زیادہ تھا. میرے بچوں اگر آپ اپنے جو لا الہ پڑھنے والے والدین کو چھوڑ دو گے تو کل آپ کے بچے بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں. اور آپ کے والدین نیک ہیں کلمہ گو ہیں لا الہ پڑھنے والے ہیں. تو یہ دیکھو ایک نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہا کہ میں نیا دین نکالوں گا. نہیں کہا میں تو اپنے باپ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور حضرت اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں بلکہ ناز کیا اس پر. اسی طرح ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نازان تھے کہ میں دینی ابراہیمی پہ ہوں میں اپنے دادا کے دین پہ ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کو کسی اور کو الہ مانے. یہ درست نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ توحید پر ایمان تو اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر. یہ میں اپنے ہر جاننے والے کو کہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو لا الہ ہے نا اس کی قیمت اتنی زیادہ اتنی کسی امریکہ کے صدر کے پاس بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لا الہ کی پاور بہت زیادہ. کاش
کاش ہم اس کو جانیں. یہی تو بتا رہے ہیں یہ اللہ کا خاص احسان ہے. وعلی الناس اور لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ساتھ ہی کیا بتا دے بہت سارے لوگ اس احسان پر شکر ہی نہیں بجا لاتے. اور آپ سننے والوں میرے بچوں کیا آپ شکر ادا کرتے ہو؟ کیا یہ ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا جو احسان ہے اللہ کا وہ کلمہ ہے ہمارے اس اوپر جو اللہ نے احسان کیا. دوسرا احسان ہمیں مصطفیٰ کریم کی امت میں سے بنایا جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی. ہم نے تو میرے بچوں دعا بھی نہیں کی تھی. اللہ نے اتنے بڑے احسان کر دیے. یا صاحب السجن اے قید خانے کے میرے دونوں ارباب ساتھیوں. ارباب یہاں بھی اس پہ بھی لوگ بڑے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ارباب رب کو کہتے ہیں اس لیے ارباب نہیں کہنا چاہیے. دیکھو کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ دھیان دینا پڑے گا. یہاں پہ ایک نبی تو نہیں ہے ایسی بات کہہ سکتا نا. تو کیا کہ ارباب دوست کے معنی میں لیے گیا. متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. کتنی واضح بات کہہ دی کہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے, کیونکہ جس ادارے کے بہت سارے حکمران ہوتے وہ تو ڈوب جاتا ہے. ما تعبدون تم نہیں پوجتے من دونی اس کے علاوہ الا اسماء سمیتموها انتم مگر چند ناموں کو جو رکھ لی ہیں تم نے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بها من سلطان نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم کس کا مگر اللہ تعالیٰ کا, یعنی ٹوٹل اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرو سوائے ایک اللہ کی. ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. ذالک الدین القیم یہی دین قیم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن بہت سارے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی اے میرے دوستو قید خانے کے دوستو اب پھر تم تعبیر سنو. تم میں سے پہلا جس نے جو پلایا کرے گا ربہ اپنے مالک کو خمرہ شراب. اب رب کون ہوتا ہے؟ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہاں پالنے والا ہے. یہ صفت ہے میرے رب عز الجلال کی. یہاں پہ اگر شرک کا فتویٰ لگا دیں تو یہ غلط ہوگا. یہ ربہ خمرہ تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب. ایک کو تو یہ تعبیر دی اما الاخر لیکن دوسرا فیصلب دوسرا جو سولی دے دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسی تو کھا جائیں گے اس کے سر کو نوچ نوچ کے. استغفر اللہ پرندے کھا جائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفیان پھر یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے. یعنی دونوں فیصلے ہو چکے ہیں. ایک کو بادشاہ کی قربت میں یہ ملے گی کہ وہ شراب پلائے گا اور دوسرے کو کیا ملے گی کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. وقالا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا نا وہ نجات پائے گا اس کی بات ابھی ہو رہی. وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے کہا کہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس. یعنی تذکرہ کرنا یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے جسے آپ سن رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہم درس قرآن کریم کرتے ہیں بتانا آپ کی ڈیوٹی ہے. کوئی سنے نہ سنے اس میں تو ہمارا کوئی نہیں ہے نا ایسی بات. فانسا الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین لیکن فراموش کر دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس. بس آپ ٹھہرے رہے پھر قید میں کئی سال تک جتنے تک اللہ نے ایک مسلط کے تحت وہاں پہ ٹھہرانا تھا ٹھہرے رہے اور اس آدمی کو شیطان نے بھلا دیا. وقال المالک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف اور کچھ عرصے بعد ایک روز بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں 7 گائیں ہیں موٹی تازی کیا کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی جو گائیں ہیں ان کو یہ کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات اور 7 سبز خوشے ہیں دوسرے 7 خوش سوکھے ہوئے کو اس طرح کھا رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتون فی رؤیاج اب یہاں پہ خوابیں انہوں نے دیکھی ایک گائے والی اور دوسری سبز خوشوں والی. اب کیا کہا درباری بتاؤ مجھے خواب کی تعبیر ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو
تو وہ خوش خوشے اور سبز خوشے، اسی طرح موٹی گائیں اور پتلی گائیں، ان کی ذرا تعبیر تو بتائیے۔ قالوا اضغاث احلام، اور درباریوں نے کہا یہ خواب بڑا پریشان کن ہے، جیسے کمپلیکیٹڈ ہے، وما نحن بالتعبیر، اور ہم تو پریشان خوابوں کی تعبیر احلام بعالمین، جاننے والے نہیں ہیں۔ وقال الذي نجا منهما، اور اس وقت بولا وہ شخص جو بچ گیا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، اس نے کیا بولا؟ وذکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور اب اس سے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی ایک عرصے کے بعد، میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر۔ یوسف ایھا الصدیق، مجھے قید خانے تک تو جانے دیجیے، اے یوسف، اے میرے دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلون سبع عجاف، بتائیے اس خواب کی تعبیر کے 7 موٹی تازی گائیں کھا رہی ہیں انہیں 7 پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشیں ہیں سرسبز، واخر یابسات، اور دوسرے 7 خوشیں ہیں خشک، یعنی 7 یہ سبز ہیں اور اسی طرح 7 خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، آپ نے فوراً کیا کیا؟ جو جواب دیا، آپ نے جواب دیا واپس جو لوگوں کی طرف، شاید آپ کے علم کو، فضل کو وہ جان جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، آپ نے فرمایا تم کاشت کرو گے 7 سال تک حسب دستور، فما حصدتم فذروه فی سنبلی الا قلیلا مما تأکلون، تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں، مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لو جس سے تم نے کھانا ہے، یعنی جس سے تم کھا لو اتنا نکالو، جیسے اچار کے ہوتے اس میں سے جتنا کھانا ہوتا ہے وہ نکالے دیں، یہی بات بتائے گی۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر آئیں گے اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، یأکلن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون، کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، یعنی پہلے کیا، اس کو دوبارہ سمجھیں، اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا ان کے لیے، مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ کر رکھو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس، پھر آئے گا اس عرصے کے بعد 1 سال جس میں پھر بارش ہوگی لوگوں کے لیے، وفیہ یعصرون، اور اس سال 2 پھلوں کا رس نکالیں گے۔ کتنی خوبصورت تعبیر بتا دی گئی۔ وقال الملک ائتونی بی، یہ تعبیر سنتی بادشاہ نے کہا کہ پھر فوراً لے آؤ اسے میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب فرمان شاہی جو ان کے پاس آتا ہے قاصد لے کے، قال ارجع الی ربک، تو لوٹ جو اپنے بادشاہ کی طرف، آپ نے یہ فرمایا، کیونکہ بلند ہمتی عالی ظرفی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جس کو اتنا مشکوک بنا کے اندر ڈالا گیا اسی حالت میں وہ باہر آئیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ واپس چلے جاؤ، میں اس وقت تک تیار نہیں ہوں جب تک اس الزام کی تحقیق نہ ہو جائے جو مجھ پر عائد ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، اور جو بلند حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں انہی کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں۔ کیا کیا؟ قال ارجع الی ربک، آپ لوٹ جو اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ، ذرا ان سے پوچھ کے ہو۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ یہاں ربی پروردگار کے معنی میں آئے، پیچھے رب کا آپ کے بادشاہ کے معنی میں آیا ہوا ہے۔ قال ما خطبکن اذ ربطن یوسف، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا، عن نفس، اپنے نفس کے لیے، اپنے مطلب براری کے لیے۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، بولی حاش للہ، ہائے افسوس نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن خصص الحق، عزیز کی بیوی کو تو پھر وہ ضبط نہیں رہا، کہنے لگی اب تو اشکارا ہو گیا نا حق، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے پھسلایا تھا اپنے مطلب براری کے لیے، وانہ لمن الصادقین، وہ تو سچا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، پھر انہوں نے کیا کہا، میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغا بازوں کی فریب کاریوں کو۔
دغا بازوں کی فریب کاریوں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ابھی ہم 13ویں پارے سے شروع کریں گے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے ڈاڑے نیک ہیں، ہمیں اپنے نفس پہ بڑا قابو ہے، یہ بڑے لوگوں کی شان ہے۔ انہوں نے کیا کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا مگر بچتا وہی ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو ابتدا میں تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری باتیں عقل والوں کے لیے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ پھر اسے میرے پاس، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے، یعنی خاص جو لوگ ہیں ان میں شامل کر لوں گا۔ فلما کلمہ قال انک الیوم، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا آج سے لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں بڑے محترم بھی ہیں اور قابل اعتماد درباری ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ نے فرمایا مجھے پھر مقرر کر دیے زمین کے خزانوں پر، آپ مقرر کر دیں، انی جیسے ہوتے ہیں نا خزانچی، یعنی ایسے خزانوں کا بنا دے، انی حفیظ علیم، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں، ایسے ماہر کے بغیر تو اتنا بڑا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے تسلط بخشا، یوں ہم نے اقتدار بخشا یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں، ایک کنویں کے اندر ڈالا، پھر اس کو کہاں بیچا گیا، کتنی تکلیفوں کے بعد۔ جس کو اللہ کو خاص چیز دینا چاہتا ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کو مصیبتوں سے گزار کے ہی وہاں پہ لایا جاتا ہے۔ سونے کا اصلی جو اس کی ہوتی ہے، یعنی اس کو کسی موڈ میں ڈھالنے کے لیے، اس کی شیپ بنانے کے لیے پہلے اسے آگ سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ انگوٹھی یا گلے کا زیور بنتا ہے یا ماتھے کا زیور بنتا ہے۔ تو جب تک بندہ بھٹی سے نہیں گزرتا اس وقت تک بڑی چیزیں نہیں ملتی۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جو بغیر مصیبت کے ان لوگوں کو اللہ نے عروج دیا ہو۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے۔ یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ سرزمین مصر میں حکومت بخشی تاکہ جہاں مرضی وہ ہو رہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم سرفراز کرتے اپنے رحمت سے جس سے چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی بھی ساتھ اختیار کیا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اور ایک روز پھر آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام۔ فدخلوا علیہ فعرفہم، اور ان کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، لیکن وہ نہیں آپ کو پہچان سکے، آپ نے تو انہیں پہچان لیا، کون بھلا ایسے لوگوں کو بھول سکتا ہے۔ ولما، سو جب مہیا کہ جہزم بجہازم، سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی کھانے کی جو خوراک کے لیے وہ آئے ہوئے تھے ساز و سامان۔ قالا، تو فرمایا، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، دوبارہ تم لے کے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو بھی، یعنی باپ کی طرف سے تمہارا وہ سگا بھائی پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اس کو بھی تم لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، اور ساتھ یہ بھی بتایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر بھر کے دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں، دیکھو میں نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، کتنا آپ کے ساتھ جو سامان تھا کھانے کا، یہ جو جس کے لیے وہ گئے ہوئے تھے وہ تو میں نے آپ کو بھر بھر کے پیمانہ دیے ہے نا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور اگر تم اسے نہیں لے کے، پھر ساتھ تھوڑا سخت لہجہ بھی کیا کہ اگر تم اسے ساتھ نہیں لے کے آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ تمہیں میں اپنے قریب بٹھا سکوں گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ،
ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، اپنے غلاموں کو کہا کہ چپکے سے رکھ دو ان کا سامان جن کی عوض انہوں نے غلہ خریدا تھا نا، انہی وہ جو بوریاں تھیں انہی کے اندر رکھ لو تاکہ وہ اسے پہچانیں جب وہ واپس لوٹے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ واپس گھر آئیں گے اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ پھر دوبارہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس چیز کے بدلے ہم نے خریدا تھا چیز بھی مل گئی اور اس کے بعد بدلے میں یہ بھی ہم لوگوں کو مل گیا، تو پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب واپس لوٹے وہ اپنے باپ کے پاس، قالوا، تو عرض کرنے لگے، یا ابانا منع منا الکیل، اے میرے والد محترم، ایسے عرض کرنے لگے، اے ہمارے پدر، اے ہمارے بزرگوار، روک دیا گیا ہم سے غلہ، فارسل معنا، بس اب مہربانی کیجیے بھیج دیجیے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، جن کا نام وہ بنجامین ہے، تاکہ ہم غلہ لا سکے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے، آپ پریشانی ہو ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ قال، آپ نے جواباً فرمایا، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں اعتماد کروں دوبارہ تم پر، الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں، ایسے ہی میں دوبارہ تم لوگوں پہ اعتبار کروں، فاللہ خیر حافظا، اس سے قبل جیسے اعتبار کے دوبارہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وَجَدُوا، پھر انہوں نے دیکھا، پایا کیا، بِضَاعَةً رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہیں واپس لوٹا دیے گئے ہیں، ترغیب دلانے کے لیے انہوں نے واپس لٹایا تھا نا۔ قالوا، اب وہ کہنے لگے اپنے بابا سے، یا ابانا ما نبغی، اے والد محترم ہم اور کیا چاہتے ہیں، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، اگر بنجامین ساتھ ہوگا نا تو ہم رسد لے کے آئیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم رکھوالی بھی کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک بھائی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ایک اور بھی اونٹ بھر کے لا سکیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ غلط تو تھوڑا ہے۔ قال، آپ نے کہا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تؤتون موثقا من اللہ، تم میرے ساتھ وہ پختہ وعدہ کیا کرو، یعنی کہ یہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ وعدہ جو پختہ کیا گیا، کس کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ وعدہ کرو پختہ، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُخَاطَ بِكُمْ، کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ یہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے نا، ایک نبی کو پتا تھا کہ کیا ہونے والے، میرا اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا، بے بس تو ہو گئے کہ ان کے بوری کے اندر وہ چوری کے الزام لگا اور وہ انہوں نے رکھ لیا، یہ آگے آپ پڑھیں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، بس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، یعنی قسم اٹھا لی اللہ کی کہ ہم ایسا ہی کریں گے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ وقال، اور آپ نے کہا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، اور میری اپنی دادو اپنے چچا اور بابا جان کو اکٹھے اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دیتی تھی، کہتی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، تو یہ ان کا بھی یقیناً یہ ہوگا، کیونکہ احادیث طیبہ سے نظر بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، یہاں تک بھی حدیث پاک میں کہ اونٹ جو چلتا پھرتا اس کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، نظر میں اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم لوگوں نے آج کل بنا لی، ہم بیکار بندوں کو زیادہ نظر لگنے لگ گئی ہے آج کل، اور جو کاری کے لوگ ہیں ان کو نظر نہیں لگ رہی، یہ تھوڑی سمجھ کی بات ہے۔ نظر کہاں پہ لگتی ہے، جہاں دوسرے لوگ کمزور ہوں اور حاسد لوگ ہوں،
جہاں پہ حاسد لوگ ہوں تو تب ہوتی. اس کی بھی ڈیٹیل میں نے انشاءاللہ بتاؤں گی بھی اور پہلے بتائی ہوئی بھی ہے کہ نظر برحق ہے, نظر لگتی ہے, لیکن ہم جیسے ہیں نا, اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ سڑ گئے, اگر تعریف کریں تو کہتے ہیں اسے نظر لگا دیں, ہم آگے سے چک مارتے ہیں, پیچھے سے لت مارتے ہیں. یہ اسلام ایسا نہیں ہے میرے بچوں. اسلام تو بڑا پیارا سا ہے. یہاں پہ خالی یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب وہ 11 وہ تھے, ایک وہ یہ ہوں گے, تو 12 بھائی جب ایک دروازے سے جائیں گے, لمبے چوڑے نوجوان, تو نظر کا ڈر تو ہو سکتا ہے یا احتیاطی تدابیر بھی ہو سکتی ہیں. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی, یعنی جو تقدیر اٹل ہو چکی ہے اسے ہو کے رہنا ہے. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حکم مگر اللہ کا, یعنی سارے حکم اللہ کے ہیں. علیہ توکلت, اسی پہ میں نے توکل کیا. کیونکہ اگر انہیں اتنا نہ سمجھ آیا ہوا ہوتا یا نہ توکل ہوتا تو دوبارہ بیٹا تو نہ ساتھ بھیجتے نا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم, اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا گیا تھا, یعنی ان کے باپ نے جیسے انہیں حکم دیا تھا اتنے دروازوں سے جانا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر یہ احتیاطی تدبیر تھی. اگر کچھ ہو جاتا تو علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن احتیاطی تدبیر تھی جو انہوں نے کی. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها, ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس کی وجہ سے جو ہم نے سکھایا تھا, اس وجہ سے انہوں نے احتیاطی تدابیر انہیں اختیار کرنے کا کہا کہ اکٹھے نہیں جانا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یعنی اس میں سے جو وہ کل میں آپ کو جو بات بتا رہی تھی, جو مکھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ تو مکھی ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے اللہ خود بتا رہا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف, اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی. آوا الیہ اخاہ, اپنے بھائی کو نیز اس سے فرمایا. قال اخاہ قال انی انا اخوک, آپ نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس, نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر, ان کی بھی حرکتوں پر, اور جیسے اتنی عزت دی. بما کانوا یعملون, اسپیشلی ان بھائیوں کی حرکت کے بارے میں بتایا جو یہ کیا کرتے, ان پہ پریشان نہیں ہو. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی, پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی بوری کے اندر. خورجی بھی کہا جاتا ہے, اور ہماری زبان میں اس کو جس میں اناج ہوتا ہے اس کو بوری کہتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک پیالہ رکھ دیا, ان کا خاص پیالہ تھا. ثم اذن مؤذن, پھر پکارا ایک پکارنے والا. ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والا بلا شبہ تم چور ہو. قالوا, وہ حیرت زدہ ہو کر بولے. واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, کہ وہ تو ان کی طرف متوجہ تھے کہ کون سی چیز تم نے گم کی ہے. وہ کہنے لگے قالوا نفقد صواع الملک, انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ. ولمن جاء بحمل بعیر وانا به زعیم, اور وہ شخص ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام, اسے یعنی ایک شتر اونٹ یہ جو سواری ہے اس کو بھرا ہوا انعام کے طور پہ ملے گا جو پیالہ ڈھونڈ کے لے آئے گا. وانا به زعیم, اور میں اس کا ضامن ہوں. یعنی ان پکارنے میں سے والوں میں سے ایک نے کہا کہ جو اس کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا. اور انہوں نے پوچھا کیا گما, تمہیں کیا پتا؟ تو انہوں نے کہا تھا جس سے ہم نے تول ناپ کے دیا وہ پیالہ گم گیا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں. وما کننا سارقین, اور نہ ہی ہم چوری پیشہ لوگ, کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں. وما کننا سارقین, اور نہ ہی ہم چوری پیشہ لوگ.
قالو وہ جو خدام تھے یوسف علیہ السلام کے جو ادھر کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جائے قالو انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ مل جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے یعنی اس کو لے لینا وہ رکھ لینا کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو اللہ کیسے تدبیریں کروا رہا ہے اور کیسا کرے اللہ اکبر فبدا بأوعیاتہم قبل پس تلاشی لینی جب شروع کی گئی کہ ان کے سامانوں کی تو قبل وعاء اخی یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاشی میں ثم استخرجها من وعاء اخی تو آخر کار نکل آیا پیالہ اس کے بھائی کی بوریا سے کذالک کدنا لیوسف یوں تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیونکہ وہ ویسے تو نہیں رکھ سکتے تھے نا ما کان لیأخذ اخا فی دین الملک کیونکہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں ان کے قانون میں یہ نہیں تھا وہ نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اس طرح انہیں رکھا الا یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نرفع درجات من نشاء ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے یہاں بھی ایک علم والے سے دوسرا علم والا زیادہ ہوتا ہے ابھی جب ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا اور دوسرے کے اوپر وہ تیر برسا رہے ہوتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ بات ہو تو شاید ہمارے جو اتنے زیادہ تیر چلا رہے ہیں اس سے کچھ کام آ جائیں قالو بھائی بولے ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے یوسف نے فسر رہا یوسف فی نفسی بس چھپا لی اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اب وہ ادھر ایک مصر کے حکمران بھی تھے وہ کچھ بھی بدلہ لے سکتے تھے کل تو تم نے یہ کر لیا اس وقت تو میں کچھ نہیں کر سکتا اب تو میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن کیا کہ بڑوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو بھی چہروں سے چھپا لیا کرتے ہیں ولم یبدھا لہم اور ظاہر نہ کیا اسے ان پر قال انتم شرم مکانا اور دل میں کہا تم بہت بری جگہ ہو واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو وقالوا وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اس کی جدائی نہیں برداشت کر سکے گا فخذ احدنا مکانا بس ہم میں سے کسی اور کو اس کی جگہ پہ رکھ لیجئے انا نراک من المحسنین بے شک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں قال معاذ اللہ آپ نے کہا ہم خدا کی پناہ مانتے انا خدا الا من وجدنا متاعنا عنده کہ اسے پکڑ لیں مگر اس کو جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے اس کو تو پکڑیں گے لیکن دوسروں کو پکڑیں نہیں ان اذا لظالمون ورنہ ہم ظالم ہوں گے کہ نکلا کسی اور سے پکڑ کسی اور سے لیں یہ تو درست نہیں ہے فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے تو الگ جا کر پھر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے قال کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بابا نے لیا تھا تم سے وعدہ پختہ اللہ کے نام سے یعنی قسم اٹھوائی تھی اس نے ومن قبل ما فرطتم فی یوسف اور اس سے پہلے جو زیادتی تم نے یوسف کے حق میں کی ہے یا کر چکے وہ بھی تمہیں یاد ہے نا فلن ابرح الارض سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو حتی یأذن لی ابی اور یحکم اللہ لی کہ ان میں سے ایک کو تو زیادہ احساس ہوا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دے مجھے میرے باپ یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے یعنی محتاج وہ خیر الحاکمین اور تمام فیصلے کرنے والوں سے بہتر فیصلہ اللہ کا وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے ارجعوا الی ابیکم تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف پھر انہوں نے فقولو عرض کرو یا ابانا اے ہمارے والد محترم ان ابنک سرق بلا اشبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا وما شہدنا اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیے جس کا ہمیں علم تھا یعنی ہم نے گواہ شہدنا اور ہم اس کے گواہ تھے اس لیے گواہی دے رہے ہیں الا بما علمنا جو کچھ ہم نے بیان کیے جس یعنی
آسان لفظوں میں کہ ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا ہے جس کا ہمیں علم تھا، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے۔ واسأل القریہ، اور اگر آپ کو اعتبار نہیں آئے، التی کننا فیہا، دریافت کیجئے پھر بستی والوں سے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس بستی سے، اور پوچھئے اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، یہ سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دیے تمہارے لیے تمہارے نے، أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ بات تمہارے نفسوں نے، فصبر جمیل، اب مجھے صبر ہی بس زیبا ہے، عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، یأتینی بہم، لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، جمیعا، یعنی ان سب کو لے آئے گا۔ یہاں سے بھی بہت سارے آگے جب آپ پڑھوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک نبی کی شان کا، انہ هو العلیم الحکیم، وہ سب کو جاننے والا بڑا دانا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے، وَقَالَ، اور کہا، یا آسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے کیونکہ بیٹا آنکھوں سے تو دور تھا نا۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، بیٹوں نے عرض کی بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، حتی تکون حردا، کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ انہیں یہ فکر ہوئی کہ ہمارا بابا تو ہر وقت پہلے ایک پھر دوسرا، دو کے رونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے والد محترم بیمار ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی، آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت و حزنی، اور اپنے دکھوں کا، اللہ، خدا کی بارگاہ میں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم بیان کرنے والوں نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹو جاؤ اور سراغ لگاؤ، میں یوسف و اخی، یوسف اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مایوس نہ ہو جو رحمت الہی سے۔ یہاں بھی بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحمت الہی سے کسی صورت بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مالک سب سے بہت پیار کرتا ہے، انہو لا ییأس من روح اللہ، بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے، الا القوم الکافرون، مگر جو کافر ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز مسنا، عرض کی اے عزیز پہنچیے ہمیں، وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت پہنچی ہے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اس مرتبہ ہم لے آئے حقیر سی پونجی، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس پورا ناپ کر دیں ہمیں پیمانہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وأخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، یا تم نادان تھے۔ قالوا، وہ سراپا حیرت بن گیا، انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر، انہ من یستقی و یصبر، اور یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور ساتھ صبر بھی کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آخر کار کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بزرگی دی ہے اللہ نے آپ کو ہم پر، وإن كنا لخاطئین، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔
قال لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن، یغفر اللہ لکم، معاف فرما دیا، کتنی بڑی بات، یغفر اللہ لکم، معاف فرما دے اللہ تعالی تمہارے قصوروں کو، وہو ارحم الراحمین، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا تو ان لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو ان سارے مکے کے لوگوں نے بیک زبان ہو کے کیا کہا کہ آپ کریم النفس بھائی ہیں اور شریف الطبع بھائی کے بیٹے ہیں، اور ہمیں آپ سے یقین ہے کہ آپ اچھا ہی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں آج تمہارے حق میں وہی فیصلہ دوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے فیصلہ صادر کیا تھا، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، یہ ہے مسلمانوں کی شان۔ اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب مہربانوں سے بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میرا یہ پیراہن، لے جاؤ میری یہ قمیص۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں لے کے جا رہے، کیا کہا میرے بھائیوں لے جاؤ میری قمیص، ہاذا یہ لو میری قمیص، فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، پھر میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، یہ اتی بصیرہ وہ میرے والد محترم ان کو نظر آنے لگ جائے گا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جاؤ جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سارے اہل و عیال کو۔ اما اسما جو حضرت عائشہ کی بہن تھی وہ حضرت ام سلمہ، ان دونوں میں سے ایک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا اور دوسرے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور وہ صحابہ کرام اجمعین جنہوں نے توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی، جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی، جب بھی کچھ بھی ان کے پاس ہوتا، وہ دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے امہات المومنین کے پاس، اور ان کے پاس وہ جو خوبصورت مائیں تھی ہماری، ان کے پاس جاتے جن کے پاس جبہ تھا، وہ جبہ نہ جوڑ کے پانی سے دیتی اور اس بندے کی مراد پوری ہوتی، اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے وہ منہ مبارک ڈپ کر کے دیتی تھی تو صحابہ کرام اجمعین کی ساری مرادیں پوری ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی سند کے ساتھ آئی ہوئی احادیث ہیں جو میں نے ٹائم کی کمی کے باعث شارٹ کر کے سنائی ہیں۔ ایک دفعہ جبہ نہیں، ایک دفعہ منہ مبارک نہیں، بلکہ بار بار ان جبہ مبارک کو دھویا بھی گیا اور اس کو پیا بھی گیا۔ ابھی تو رسول اللہ کی محبت اتنی گھٹا دی گئی ہوئی ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ کیا کہا کہ میری قمیض لے جائیے، ان کی آنکھوں پہ ڈالیے، وہ بینا ہو جائیں گے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سارے اہل و عیال کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اب ادھر کنہان میں ہے، قال ابوہم، ان کے باپ نے کیا فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ ابھی کہاں کنعان میں ہے، ابھی وہاں سے نکلے نہیں ہیں، ابھی مسافت بہت دور ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ پہلے خاموشی اللہ کی اذن سے تھی، اب اللہ نے خاموشی کو توڑنے کا حکم دیا۔ کیا کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی جو درمیان میں دوریاں ہیں باوجود اس کے کیا فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ یہاں سے ایک نبی کی شان بھی پتہ چلتی ہے، نہ وہ ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں اور بولتے بھی جب ہیں جب اللہ ان کو کہتا ہے، اتنی دور سے کہا کہ میں خوشبو سونگ رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہیں کرو تو۔ یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی آپ کے سارے بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے، گھر میں بہویں اور بیٹیاں اور پوتیاں اور پوتے تھی، انہوں نے کہا بابا جی رہنے بھی دو، آپ کو تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کے خواب ہی آتے رہتے ہیں، اس خوشبو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی تو کوئی حقیقت نہیں، یہ تو اس محبت اور وہ جس کے آپ ان کے اوپر قربان ہوتے ہیں اس کی بات، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ لیکن دور سے اتنی زیادہ بات کس نے بتائی؟
ابھی پہنچے نہیں، ایک نبی نے بتائی، ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اور دوسری نبی کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ جاؤ لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں پہ ڈالیے گا تو انہیں رب بینا کر دے گا۔ انبیاء کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں، اسی طرح اولیاء کو بھی اللہ نے بڑی طاقتیں دی، شہداء کو ان کو بڑی طاقتیں دی ہیں، اللہ خود کرتا ہے، اور یہ لوگ بِإِذْنِ اللہ کرتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے بیوقوف نہیں خیال کرنا، تو گھر والوں نے کیا کہا، قالوا تاللہ، بخدا، گھر والوں نے کہا بخدا بابا جی، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بس جب آپ پہنچا خوشخبری سنانے والا، اس نے ڈالا وہ پیراہن جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پہنا ہوا تھا آپ کے چہرے مبارک پر، تو فوراً آپ کی آنکھیں بینا ہو گئیں، فوراً آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی۔ اب یہ کوئی ہوتی، ابھی میں کہتی ہوں کہ میرے بچوں عقل کے آنسو، کیا کہنے چاہیے، عقل کے ناخن لو۔ ابھی بہت سارے جو ان کی مرضی کی احادیث نہیں ہوتی، روایات نہیں ہوتی، تو فوراً قلم کی زد میں یا زبانوں سے اس کو یا ضعیف قرار دیتے ہیں ایسی حدیثوں کو، یا غلط قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہو کہ یہاں تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے، بینا کس کی وجہ سے ہوئے، ایک قمیص کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے یوسف کے جسم کے ساتھ چھونے کا اس قمیص کو شرف حاصل تھا، تو اللہ نے اس کی وجہ سے، اللہ ہی دینے پہ قادر ہے۔ یہاں سمجھو گے میرے بچوں، ذاتی طور پہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں بِإِذْنِ اللہ وہ کرنے پہ قادر ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو مجھے لگتا ہے اس طرح تو ہم رب کی بھی توہین کر رہے ہیں کہ رب کے ساتھ لگے تو وہ بندے بیکار ہو جاتے ہیں، اور دنیا والے حکمران کے ساتھ لگیں تو ان کی شانیں بڑھ جاتی ہیں، وہ نوکریاں اور جاوے دلانے پہ قادر ہو سکتے ہیں۔ تو جو رب کے ساتھ لگتا ہے نا، حدیث طیبہ کے روح سے بتایا کرو، حدیث قدسی میں کیا ہے کہ میرا رب، دوسری قدسی کون سی ہوتی ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوتے ہیں اور الفاظ رب ذوالجلال کے ہوتے ہیں، جو بندہ فرض پورے کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے پھر شارٹ کر دیتی ہوں۔ آپ سب کو یہ حدیث طیبہ میں بار بار سنا چکی ہوں اور آپ سب کو آتی بھی ہے، میں اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان اور پاؤں ہو جاتا ہوں، مطلب کیا کہ اس کو میں اتنی طاقتیں دے دیتا ہوں۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اگر اس طرح بیان کروں گے تو لوگوں یا یہ بات ذہن میں رکھو، اس طرح لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، لیکن نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی ذاتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، بِإِذْنِ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ قمیض نے کام کر دیا، دوائیاں کام کر سکتی ہیں، تو کیا انبیاء کی یہ چیزیں کام نہیں کر سکتی؟ میرے بچوں کام کر سکتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب آپ پہنچا خوشخبری سنانے والا تو اس نے ڈالا وہ قمیض یا پیراہن آپ کے چہرے پر، تو فوراً بینا ہو گیا۔ قال الم اقل لکم، آپ نے بڑی خوشی سے کہا دیکھو کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جتانے سے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے جتانے سے، اللہ کے بتانے سے، اللہ کی توفیق سے علم کی ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں دو قسمیں، ایک ذاتی اور ایک عطائی۔ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بتانے سے جو تم نہیں جانتے۔ عالمو انی، بے شک میں عالمو، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے عطا سے، اللہ کے سکان سے، ما لا تعلمون، لیکن تم عام بشر ہو، میں خاص بشر ہوں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بیٹوں نے عرض کیا میرے بزرگ، اے ہمارے والد محترم، مغفرت مانگی ہمارے لیے ہماری گناہوں کی، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ ایسے نہیں کہا تم نے ظلم کے جو پھٹکارو، یہ نبیوں کی شان، کہا کہ میں عرض کروں گا انہ غفور الرحیم، ساتھ بشارت بھی دے
दे दी। वो तो सोना रब है, वो तो गफूर है, वो तो रहीम है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ, फलम्मा फिर जब दाखिल हुए या यूसुफ के रूबरू हुए, आबा इलैहि अबवैहि, आपने जगह दी अपने वालिदैन को। देखो आपने जगह दी कहाँ, अपने पास अपने वालिदैन को। या दो जगह इसमें से साबित होता है, एक तो जब पहुंचे तो इज्जत के साथ बिठाया, और दूसरा यहाँ भी उलमाए किराम लिखते हैं कि बाहर आके उन्होंने इस्तकबाल किया था अपने वालिद मोहतरम का। तो वालिदैन का एहतराम बहुत जरूरी है, वालिदैन का एहतराम सिखाना चाहिए होते हैं। हमारी माँ को खसूसी तौर पे चाहिए होते हैं वो सिखाएं, और बापों को चाहिए कि माँ का एहतराम बच्चों को सिखाएं। अगर नहीं सिखाएंगे तो देखो, अगर इस तरह करेंगे, अपनी इज्जत बनाएंगे, दूसरे की इज्जत नहीं बनाएंगे, वो बच्चा आपसे भी मुतनफर हो जाएगा। एक हदीस तैयबा सुना देती हूँ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए, उनके उंगली पकड़े हुए एक छोटा सा बच्चा था। पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, औरत तो वहां नहीं थी, लेकिन सबक औरत और मर्द दोनों के लिए उंगली पकड़ा हुआ वो बच्चा था। पूछा, मेरे बच्चे के जो बड़े आदमी तेरे क्या लगते हैं? पता था, लेकिन ये हम लोगों को सबक सिखाने के लिए बताया कि मेरे बाबा लगते हैं। तो क्या सिखाया उन्हें कि मेरे बच्चे, जब तुम बैठा करो तो अपने वालिद से पहले नहीं बैठा करो, और जब चला करो तो अपने वालिद से आगे आगे नहीं चला करो, और बोला करो तो अपने वालिद से पहले पहले नहीं। ये हुक्म है रसूल अल्लाह का, अपने वालिदैन का एहतराम करो। और मैं साथ वालिदैन को भी कहूंगी कि वो भी अपने बच्चों का ख्याल करें, बच्चों के इस्ते नफ्स का भी ख्याल करें। अगर बच्चों को लोगों के सामने जलील करोगे तो वो आपका एहतराम कैसे कर सकते हैं? हमारा दीन ये सिखाता है कि एक दूसरे का तुम एहतराम करो। एक दूसरे का एहतराम नहीं करोगे तो घाटे में रहोगे। एक नबी जिसकी इतनी शान है वो इज्जत के साथ बिठा रहे। हमारे वतन के हकमरानों के सामने माँ जाए तो सही तो कहते हैं बाहर बिठाए रखो, नहीं तो तैयार करके लेके आओ। नहीं मेरे बच्चों, एहतराम हमारे नबी ने इंसानियत का सिखाया है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिठाया अपने वालिदैन को। वक़ालत खुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमीनीन, और उन्हें कहा दाखिल हो जाओ मिस्र में, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम खैरो आफियत से रहोगे। वरफ़ा अबवैहि अला, और जब शाही दरबार में पहुंचे तो आपने अलल अर्श, अपने वालिद को तख्त के ऊपर बिठाया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो गिर पड़े आपके लिए सजदा करते हुए। वो जो पहले ताबीर अब निकली है, 40 साल का अरसा गुजरा पहले, अभी 40 साल से पहले इन्होंने ख्वाब देखी थी। अपने बाप को क्या बताया था कि मैं देखता हूँ सूरज, चांद और सितारे वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो ये ताबीर अब वो उनके सामने है कि वो सजदा कर रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इससे एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि सजदा इबादत माज अल्लाह को होता है, किसी और को नहीं हो सकता। और पहली कौमों के ऊपर सजदा ताज़ीमी जायज था, लेकिन हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा ताज़ीमी को भी मना फरमाया। अगर कोई बंदा किसी इंसान को ताज़ीम के तौर पे भी सजदा करता है तो वो गुनाह करता है। तो वो यहाँ पे वही ख्वाब की ताबीर, वक़ाल या अबत हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल, और ये मंजर देख के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, ये ताबीर है मेरे ख्वाब की जो बड़े अरसे पहले मैंने देखा था। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे परवरदिगार ने उसे सच्चा कर दिखाया। वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस सिज्न, और उसने बड़ा करम फरमाया मुझ पर जब उसने निकाला मुझे कैद खाने से। वजा बिकुम मिनल बदवी मिन बाद अन नज़अ शैतानु बैनी, और ले आया तुम्हें सेरा से इसके बाद कि नाचाकी डाल दी थी शैतान ने मेरे दरमियान, व बैन इख्वती, और मेरे भाइयों के दरमियान। इन्न रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब लुत्फ व करम फरमाने वाला है जिसके लिए चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यकीनन वो सब कुछ जानने वाला बड़ा ही दाना है। और यहाँ भी क्या गलती शैतान की तरफ आई, शैतान की तरफ आपने मंसूब की, भाइयों की तरफ फिर भी नहीं की।
रब क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे रब अता फरमाया तूने मुझे ये मुल्क। ये नहीं कहा तुमने तुम उधर छोड़ दिया था, ये कर दिया था और मैं तो अब मुल्क का बादशाह बन बैठो। नहीं, आजिज़ी के हद देखी। कहा कि मेरे रब ने मुझे अता फरमाया वअल्लमतनी मिन तावील, नीज तूने सिखाया मेरे रब्बा मुझे उन बातों का इल्म, मिन तावील अहादीस यानी उन बातों का इल्म सिखाया जिनका ये नहीं जानते, यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म। नीज तूने मुझे उन बातों का इंजाम का इल्म सिखाया, ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। फातिरा समावात वल अर्द, ए बनाने वाले आसमानों के और जमीन की। यहाँ तारीफ भी रब्बे जुल जलाल की अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा कारसाज है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मेरे मौला करीमा वफात दे मुझे कि इस हालत की मैं मुसलमान हूँ और मुझे मिला दे नेक बंदों के साथ। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, हम लोगों को भी यही दुआ करनी चाहिए। मौला में खात्मा बिल ईमान फरमा। और वो सालिया थे, लेकिन फिर भी क्या है, सालिया लोगों की दुनिया में भी सोबत बंदे को मांगनी चाहिए, आखिरत में भी। इन्होंने क्या कि मौला मुसलमान की हालत में ले जा और मुझे नेक बंदों के साथ मिला कि जब उन पे छींटे रहमत के बरसेंगे। ये तो नहीं कि बारिश इधर हो रही और दूसरे को ऐसे सूखा छोड़ दे अल्लाह, नहीं, बारिश के छींटे तो दूसरे पे भी आते हैं ना। साथ एक दो बातें भी बता दूं कि अभी ये भी बड़ा गंदा ट्रेंड निकल आया हुआ है कि लोग अपने आप को मज़ज़ और मोहतरम ठहराने के लिए झूठी ख्वाबें घड़ घड़ के बताते हैं। देखो रसूलुल्लाह का फरमान है, जो झूठा ख्वाब बताएगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, हाँ दोज़ख में पक्का पक्का वो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर अगर किसी को अच्छी ख्वाब आ जाती है अल्लाह की फजल से, अल्लाह की अता से, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक दफा इसी की ख्वाब आई और मेरी सुबह नहीं हो रही थी, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसका दिल करता है सुबह जल्दी जल्दी हो। मैं फौरन सारों को बताऊं, मैं भी तो इंसान थी। उस वक्त तो मैं स्कूल और कॉलेज का मैं पढ़ रही थी, तो मैंने अपने वालिद मोहतरम जो नेक और बहुत ही पाक है उनसे अर्ज की कि बाबा जान मैंने ये ख्वाब देखा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मेरी बच्ची ने बड़ा नेक ख्वाब देखा। उन्होंने जब मेरी हालत देखी ना, उन्होंने कहा मेरे बच्चे, लोग समंदर पी जाते तो एक कतरा नहीं पी सकते। मतलब क्या था कि ये ख्वाब आई, ये अच्छी बात है, तुम इसको पी जाओ अल्लाह के फजल से। तो आपको भी मेरी बच्चियों यही कहूंगी कि अगर अच्छा ख्वाब आए तो किसी सालिया बंदे से पूछो, नहीं तो पी जाओ और मुसल्ला बिछा के अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौला करीमा तूने मेरे ऊपर इतना करम किया। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नुही इलैक, और ये किस्सा हबीब, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम वही करते हैं आपकी तरफ। वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अमरहुम, और आप उनके पास नहीं थे जब वो मुत्तफक हो गए थे इस बात पर। वहुम यमकुरून, वो दरआ हालांकि यानी जबकि वो मकर कर रहे थे। वमा अक्सरुन नास, और नहीं है अक्सर लोग, वलौ हरस्त बिमुमिनीन, खा आप कितना ही चाहे ईमान लाने वाले नहीं हैं, जितने आप हरीस हो जाएं फिर भी वो ईमान लाने वाले नहीं है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, और नहीं तलब करते आपसे उस दर से हदायत पर कुछ भी मुआवजा। जो भी ये दीन का काम करता है वो मुआवजा नहीं अलग नहीं तलब करता, हालांकि उसके पेट, उसका टाइम, सारा कुछ उसका होता है। अगर वो करता भी है तो अपने टाइम की कीमत मांगता है, क्योंकि अजर तो माज अल्लाह ही दे सकता है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये नसीहत है तमाम जाने वालों के लिए। मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द, और कितनी ही बेशुमार निशानियां जो आसमानों में और जमीन के गोशे गोशे में सजी हुई हैं। यमुर्रून अलैहा, जिन पे हर सुबह हर शाम हम लोग गुजरते हैं और देखते हैं। वहम अन्हा मुअरिदून, और वो उनसे रूगर्दानी किए हुए जमीन आसमां, ये सारी तो निशानियां हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और नहीं ईमान लाते उनमें से अक्सर अल्लाह के साथ मगर इस हालत में कि वो शिरक करने वाले होते हैं, यानी अल्लाह के साथ वो शरीक कर रहे होते हैं। अफ आमिनु अन तअतियम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, क्या वो बेगम हो गए इस बात से कि आए उन पर छा जाने वाला अल्लाह का अजाब। और या अतियमुस्साअतु बग़ता, या आ जाए उन पर अचानक आफत। वहुम ला यशउरून, और उन्हें उसकी आमद का शऊर तक न हो।
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ کی طرف، یہ رستہ میرا ہے، بلاتا کس کی طرف ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام صدیقین، تمام جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف ہو، سارے اللہ سے ملاتے ہیں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، واضح دلیل پر ہوں میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں، میں بھی واضح دلیل پر ہوں، مطلب میں بھی حق پہ ہوں، اور جو میری پیروی کرتے ہیں یا کریں گے وہ بھی حق پہ ہوں گے اور حق پہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور ہر عیب سے پاک ہے کریم ربا تو، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی بستی والوں سے، یعنی ہم نے بھیجے ہیں انبیاء کن میں سے؟ مردوں میں سے۔ عورت کو نبی نہیں بنایا، کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا۔ اور میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ مرد ہی بہتر کام کر سکتا ہے، مرد ہی کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے۔ جیسے مرد باہر سے کام کر کے آتے ہیں، ساتھ عورت بھی سیم بھلے کام کرتی ہو، لیکن مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو، اب جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، میں اپنے گھر میں جاتی ہوں، میں بھی تھکی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی تھکے ہوں، لیکن کیا میں نے کھانا انہیں لازمی دینا ہے، کپڑے انہیں لازمی دینے، جوتے انہیں لازمی دینے، بچے کا خیال لازمی کرنے، برتن ہو بے شک میڈ بھی ہو لیکن کتنا ہو سکتا ہے، برتن بھی خود دینے، صفائیاں بھی خود کرنی ہوتی ہیں، روٹیاں بھی بنانی ہوتی ہیں، بچوں کو نہلانا اور دھلانا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مرد کو ڈیوٹیاں دی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جتنے بظاہر یہ بہت چھوٹے ہیں لیکن بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کو میں جانتی ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کام لے رہا ہوتا ہے۔ میں سچ بتاؤں اگر میری ذات پہ ہوتا میں تو تم سارے لوگوں سے ناقص ہوں، کچھ نہ کر پاتی۔ اور مردوں کو بھیجا کیونکہ مردوں کے اندر اللہ نے صلاحیتیں بھی زیادہ رکھی اور انہیں ٹائم بھی زیادہ دیا، اور بچوں کی پرورش ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، گھر کا کھانا پکانا ساری ڈیوٹیاں عورتوں کی ہوتی ہیں، اور جتنا کام عورت کر سکتی ہے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، جتنا کام مرد کر سکتے ہیں ان کی۔ پھر بتا دو شارٹ لفظوں میں، مردوں کو بھیجا اس لیے کیونکہ ان کو پکا پکایا اور دھلا دھلایا سارا کچھ انہیں مل جاتا ہے، وہ اپنا کام احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جب ذہن میں یہ ٹینشن ہو کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو پھر بندہ تھوڑا اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ منکر لوگ، انکار کرنے والے لوگ سیر و سیاحت نہیں کرتے زمین میں تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا انجام ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت یقیناً بہتر ہے جو ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، اے سننے والو کیا تم نہیں سمجھتے؟ حتی اذ تیأس الرسل، جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے رسول۔ وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور وہ منکرین گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، اس وقت پھر آگے ان کے پاس ہماری مدد۔ فنجی من نشاء، بس بچا لیا عذاب سے جس کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیش آئیں۔ لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، بلا شبہ پہلے قوموں کے عروج اور زوال کی داستانوں میں عبرت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، یہ کن کے لیے عبرت ہے؟ جو سمجھدار ہیں، اولی الالباب، جو عقل والے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن ایسی باتوں پہ جو گھڑ لی گئی ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہیں ان کتابوں کی جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ وتفصیل کل شیء، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ یوسف مکمل ہو گئی، سورہ رعد پڑھیں گے۔
اللہ کی فضل سے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا سونے سونے لوگ جن کو اللہ سکھا دے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اپنی کج فہمی کے باعث ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ قدرت اور حکمت والا ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جس سے جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ دیکھو آپ دیکھو آسمان کو میرے بچوں، اللہ سے پیار ضرور ہوگا۔ آسمان کو دیکھو، ہے کوئی ایسا معمار جو بغیر ستونوں کے چھت بنا دے؟ نہیں نا، تو صرف اللہ ہی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور پابند حکم بنا دیا کس کو؟ سورج کو اور چاند کو۔ کبھی دیکھا کہ جیسے ہم لوگ لائٹ آف کرنا بھول جاتے ہیں، کبھی دیکھا کہ سورج کی لائٹ یہ اللہ نے آف کرنی بھول گئی ہو، کبھی دیکھا کہ سورج طلوع کرنا بھلا دیا گیا ہو؟ نہیں نا، ٹائم پہ سورج آتا ہے، ٹائم پہ چاند آتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں ہے مقرر میعاد تک۔ یہ دیکھو وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو افضل المخلوقات ہیں نا، ہم اتنے افضل ہوتے ہوئے بھی ہم نیچ کام کریں تو شرم کی بات۔ یہ سارے تو اللہ کے حکم کے پابند، میرے بچوں کیا آپ بھی ہو؟ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتے ہر کام کی، کھول کر بیان کرتے اپنی نشانی کو، کس کو؟ بلقاء ربکم توقنون، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو، یعنی قیامت کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّرَ الْأَرْضِ، اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنا دی اس میں پہاڑ بھی اور اس میں بنا دیے دریا بھی۔ اور دیکھو پانی کے اوپر تو کھڑی زمین ہے، ذرا کھود کے تو دیکھیں نیچے آپ کنویں کدھر بناتے ہو، بورم کدھر بناتے ہو، پانی کہاں سے لیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو جوڑے بنا دیے، یعنی سارے دنیا میں مرد اور عورت جیسے جوڑا ہے ایسے ہی تمام پھل، تمام درخت، تمام پھول سارے جوڑا ہیں۔ کھجور کا درخت ہی لے لو، جب تک اس کا نر نہیں ہوتا وہ پھل نہیں دیتی۔ یغشی لیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک ان تمام چیزوں میں اس قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے۔ وَزَرْعٌ، اور کیا ہیں؟ کھیتیاں۔ وَنَخِيلٌ، اور کھجوریں، سنوان، اور کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں۔ وغیر سنوان، اور کچھ الگ الگ تنوں سے۔ یسقا بماء واحد، سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ کوئی پودا بڑا، کوئی پودا چھوٹا، کوئی پھل دیتا ہے، کوئی پھل نہیں دیتا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر ذائقے اور بو میں، کئیوں کی خوشبو بہت اچھی، کئیوں کی لکڑی بہت اچھی، کئیوں کا ذائقہ بہت اچھا، کئیوں کی شکل بہت اچھی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریا کی نشانی ہے ہر ایک کے لیے، نہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے، جن کا عقل نہیں تو اس کی موجیں وہ تو بد نصیب ہے، عارضی زندگی میں موج اڑا کے آخرت میں دھکے کھائے گا، اور جو عقل رکھتے ہوتے وہ ان سے فائدہ اٹھا کے جنت پالے گا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے سننے والے اگر تو ان کے تعصب پر حیران ہوتا ہے، اذا کننا ترابا،
تو حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے مر کے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید تو کیا ہمیں پھر نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی منکرین قیامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور انہی بد نصیبوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ تو جہنمی ہوں گے. جو اللہ قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تو پھر بھی بنا سکتا ہے. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا یعنی برائی کا. قبل الحسنہ، اور بخشش سے پہلے. وقد خلت من قبلہم المثلات، اور ان نادانوں کو یاد نہیں کہ گزر چکے ان سے پہلے نزول عذاب کے کتنے واقعات. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور اے محبوب بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلموں کے باوجود بھی. آئیں تو صحیح. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب یہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ آیَةٌ مِّن رَّبِّي، کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، آپ تو کجروی کے انجام بد سے ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں. کون؟ یہ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے. آپ تو ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو انجام بد سے ڈرانے والے ہیں. اللہ بھی اپنے محبوب کو اتنی شانیں دے رہے ہیں. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو شکم میں اٹھائی ہوتی ہے کوئی مادہ. وما تغید الارحام، اور جانتا ہے جو کم کرتے ہیں رحم. اب یہاں پہ بھی اس بات کو بھی عجیب طریقے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے میں لوگوں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ابھی ایک قطرے آب سے گزر رہی تھی. ابھی تم قطرے آب سے گزر رہے تھے، یہ قطرے آب سے زیادہ نہیں تھی. تو کیا اب تمہارا کوئی قول، تمہارا کوئی ارادہ اس سے چھپا رہ سکتا ہے؟ یا اگر تم قبروں میں پڑے پڑے خاک ہو جاؤ اور تمہارے زروں کو ہوا لے اڑے تو وہ بھی اس کے علم میں، اور قیامت کے دن وہ تو ساروں کو اکٹھا کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر پوچھے گا وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے. عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کو. اب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا نہیں وہ ہم ٹیسٹ سے جان جاتے ہیں. اب بیٹی ہے یا بیٹا وہ بھی پیٹ کے اندر جانا جا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے. لیکن کیسے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور یہ علم دوسرا علم عطائی ہے، اس سے سیکھ کے یہ مشینیں یہ ساری سیکھتے ہیں. اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کریم رب؟ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہر چیز پوشیدہ کو. والشہادۃ الکبیر المتعال، اور ہر ظاہر چیز کو سب سے بڑا عالی مرتبہ. سواء منکم من اسر القول، اس کے علم میں سب یکساں ہیں تم میں سے وہ بھی جو آہستہ بات کرتے ہیں. ومن جہر بھی، اور جو بلند آواز سے بات کرتے ہیں وہ بھی. ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت. وسارب بالنہار، اور جو چلتا پھرتا رہتا ہے دن کے وقت. لہو معقبات من بین یدیہ، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی. من خلفی یحفظون من امر اللہ، وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب فرشتوں کی بھی بہت خوبصورت ڈیٹیل ہیں. جیسے ظہور کے وقت
عصر کے وقت بھی اللہ کے پاس نامہ لے کے جاتے ہیں، صبح بھی لے کے جاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ اتنے زیادہ فرشتے ہر بندے کے ساتھ معمور ہیں جو انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے نہیں کہ ہم فلان جگہ سے گرے تو اللہ نے بچا لیا، ہم اتنی جگہ سے گرے کہ اگر اللہ نہ بچاتا تو ایسا ہو جاتا، تو وہ اللہ ہی تو، یہ اسی کا تذکرہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، ان کو اللہ بھی نہیں بدلتا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، کہ اس کو قوم کی حالت نہیں بدلتی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، یہی اسی آیت کا ترجمہ ہے نا، کہ اس قوم کو ہی اللہ بدلتا ہے جو خود کوشش کرتی ہے۔ اب دیکھو ہاتھ میں آگے اللہ پاک خود بھی مثال دے رہے ہیں، ہاتھ کے اندر کوئی چیز آتی، جب تک آپ منہ کے اندر نہیں ڈالو گے وہ منہ اس کو نہیں پکڑے گا، نہیں اس کو کھائے گا، کہو گے خود بخود اندر چلی، یا دعا کرتے رہو یا اللہ اس کو میرے منہ کے اندر ڈال دے، تو کیا اس کو آپ بے وقوف نہیں کہیں گے؟ یقیناً کہیں گے۔ لیکن میرے بچوں یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ پہلے تو ہمارے ماں باپ ایسے تھے، وہ یہ کرتے تھے، اب یہ ہو رہا ہے، وہ ان کی تو بڑی عزتیں تھی، یہ نہیں میرے بچوں، انہوں نے محنتیں کی تھیں، انہوں نے دعائیں کی تھیں، تو انہوں کو اللہ نے اس لیے مقام دیا، اس لیے ان کو مقام دیا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، فلمیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادات ہیں تو اس میں ہمارا دل نہیں لگتا، روزہ رکھ کے تو ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا فلموں پہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بچوں، ہم اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو سننے والے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہا تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ اب میرے بچوں ایسا کہنے سے نہیں، جب خود کچھ کرنے لگ جاؤ گے دوسروں کو نظر آ جائے گا تو پھر ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر میں ہی آپ کو کہوں، یہاں پہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، بے شک آپ کروڑ آپ ان کے ساتھ دلیلیں دے دو، وہ کوئی نہیں مانے گے۔ جب کچھ کر کے دکھاؤ گے تو باہر کہنے کے لوگ مان لیں گے۔ اور اسی طرح قومیں بدلتی تب ہیں جب وہ کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھاتی، کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھاتی ہیں۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ انہی قوموں کی حالات بدلتا ہے، انہی لوگوں کی عروج آتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں انہی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ جن گھروں میں فتنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ خود نہیں اپنے گھر کا ماحول درست کرنے کی کوشش کریں گے تو خالی دعاؤں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ دعائیں آپ کریں، ساتھ دوائیں بھی کریں گے تو تب جا کے آپ کے گھر کے حالات بدلیں گے، آپ کے ملکوں کے حالات بدلیں گے۔ پھر کیا؟ اپنی ذات سے ابتدا کرو میرے بچوں۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے کہ ہمارا حکمران ایسے تو فلاں کا بندہ ایسا ہے، نہیں میرے بچوں، جب دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہو تو 4 انگلیاں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو کہ دوسروں کو کچھ کہو۔ تو میں آج آپ سے کہوں گی میرے بچوں، خود اٹھ جاؤ، آج سے ذاتی طور پہ ہر برائیوں کا خاتمہ اپنی ذات سے کریں، تو اللہ وہ دن دور نہیں رکھے گا جب آپ کے گھروں میں، آپ کے محلوں میں ہر چیز امن میں ہوگی اور تبدیلیاں آئیں گی۔ منہ سے کہیں گے کہ تبدیلی آ گئی، نہیں کر کے دکھاؤ تو تب تبدیلی آ جائے گی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بقوم، کسی قوم کو سوء، تکلیف پہنچانے کا، فلا مرد اللہ، تو کوئی ٹال نہیں سکتا سے، وما لهم من دونه من وال، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اٹھاتا ہے روشن ہوا پر بھاری بادل۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک بھاری بادلوں کو آسمانوں پہ اٹھا اٹھا کے پھر رہا ہوتے ہیں۔ یہیں پہ ختم کرتی ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیجیے کہ اللہ کے کلام کی طرف اپنے، یہ نہیں کہ اکیلے دیکھتے رہو یا پتہ ہے تو اس کو اگنور کر دو، نہیں میرے بچوں، خود بھی اور دوسروں کو موٹیویٹ کرو کہ ہم لوگ آن لائن سنتے ہیں، ہم اللہ کے پاس اپنے اللہ کی قربت محسوس کریں۔ جیسے حضرت
علامہ اقبال کو والد محترم نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے تم ایسے قرآن پڑھو کرو جیسے پہلے جبرائیل امین پڑھا رہے ہیں، پھر جب یہ حالت پختہ ہو جائے تو سمجھنا جیسے مصطفیٰ کریم، پھر جب یہ سمجھ آ جائے تو اس کو کہنا ڈائریکٹ رب باتیں کر رہے ہیں۔ تو او میرے بچوں اپنی حالتوں کو بدلیں، جب اپنی حالتوں کو بدلیں گے تو اللہ ہمارے ملکوں کی قوموں کی حالات ضرور بدلے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کریم رب سے دعائے مولا کریمہ ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما۔ آج ایک ہماری جاننے والی تھی، ان کے بھائی بہت سخت بیمار ہیں، منیر صاحب ان کا نام ہے، ان کا خون اور پانی اور کوئی اندر سے نکل رہا ہے اور جگر بہت خراب ہے اور بہت ہی بری حالت ہے، 5 سال سے چارپائی پہ، ابھی کچھ امید اور کچھ خطرے کی حالت ہے۔ آپ سارے دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں گی، کریم رب انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تمام لوگوں کو جو بسترے پہ ہیں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ہم سب کو جسمانی روحانی ہر بیماریوں سے بچا کر اللہ پاک صحت مند فرمائے۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔